السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اگر کوئی شخص ٹوائلٹ باتھ روم میں استنجا کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، تو اس کے لیے اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں قبلے کی طرف میرا رخ یا پیٹھ تو نہیں ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بند ہوتے ہیں بیت الخلاء، ٹوائلٹ باتھ روم، چاہے اینٹوں کے ذریعے سے ہو، کچے اینٹ ہو، پکے، جس سے بھی ہو، کپڑوں سے ہو، ٹین سے ہو، یا مٹی سے ہی بنا رکھے ہوں، ہر طرح کے ٹوائلٹ جو بند ہو، گھرا ہوا ہو، تو گھرے ہوئے پیشاب خانے، پاخانے میں کوئی اگر جا کے استنجا کرتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ قبلے کی طرف پیٹ بھی کر سکتا ہے اور قبلے کی طرف رخ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ممانعت جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے وقت نہ بیٹھے اور اسی طریقے سے پیٹ بھی نہ کریں، یہ ممانعت صرف بیابان جنگل کے لیے ہے، جو خالی کھلے میں جو استنجا کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ، نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان نستقبل القبلہ ببول، پیشاب کرتے وقت کہ قبلے کی طرف رخ کرنے سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا۔ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام، تو میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے دیکھا اس حال میں یستقبلھا، کہ اللہ کے نبی قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ جو منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت، قبلے کی طرف رخ کرنے کی ممانعت یا پیٹ کرنے کی ممانعت، کوئی اگر کھلے میں اگر استنجا کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس کے لیے ہے۔ اگر بند ہے، کپڑے سے بند ہو، اینٹ سے بند ہو، جس سے بھی بند ہو، اگر بند ٹوائلٹ باتھ روم ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مروان اصفر نامی ایک تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی سواری کو قبلے کی طرف وہ بٹھا رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے طرف رخ کر کے انہوں نے استنجا کیا۔ تو انہوں نے سوال کیا، مروان اصفر نے، کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ضرور منع کیا گیا، کیوں نہیں، منع کیا ہے گیا ہے، لیکن یہ ممانعت جو ہے کھلے میں اگر کوئی استنجا کر رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے، اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، اگر تمہارے درمیان اور قبلے کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جو قبلہ اور تیرے درمیان آڑ کا کام کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر تم کر سکتے ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے بھی، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی کر سکتے ہو۔ افضل تو یہی ہے کہ نہ کریں، لیکن پھر جو ممانعت ہے وہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں روایت ابھی جو بتلائی، یہ تو ابو داؤد میں 11 نمبر پر ہے، یہ بھی حسن ہے، اور اس سے پہلے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت بتلائی وہ بھی ابو داؤد میں ہے، اس کے علاوہ ترمذی میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں ہے۔ ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ ہے اور اس کا نمبر 13 ہے۔ اس کے علاوہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کئی روایت ہیں کہ میں ایک دن اپنے چھت پر چڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کی طرف اپنا پیٹھ کیے ہوئے استنجا کر رہے ہیں۔ تو ان تمام روایتوں سے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسے باتھ روم، ٹوائلٹ، پیشاب پاخانے
اگر قبلے کی طرف بنے ہوئے ہوں اور گھرے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، استنجا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ پریشانی اٹھاتے ہیں بنا بات کے، ٹیڑھا ہو جاتے ہیں، ٹیڑھا ہو کے پھر استنجا کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ٹیڑھا ہونے کے چکر میں اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، رخصت ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر گرا ہوا ہے تو آپ قبلے کی طرف رخ بھی کر سکتے ہیں، پیٹ بھی کر سکتے ہیں اور قضاء حاجت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔